تصور کریں انتخابی نتائج آ چکے ہیں اور کسی بڑی جماعت کے کارکن جشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اچانک خوشیاں رک جاتی ہیں کیونکہ ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو پورا کھیل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ صرف چند نشستیں، صرف چند آزاد امیدوار اور پوری حکومت کا مستقبل ان کے فیصلے پر آ کر رک جاتا ہے۔ کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ کون رہے گا اپوزیشن میں؟ اور کون سے آزاد امیدوار راتوں رات سیاست کے سب سے طاقتور کردار بن جائیں گے؟ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اصل مقابلہ صرف بڑی جماعتوں کے درمیان نہیں، بلکہ ان آزاد امیدواروں کے درمیان بھی ہوتا ہے جو شاید انتخابی نتائج کے بعد اقتدار کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کیا اس بار بھی تاریخ خود کو دہرائے گی یا کوئی جماعت پہلی بار واضح اکثریت حاصل کر کے سب کو حیران کر دے گی؟ آئیے جانتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابی مارکے کی وہ حقیقت جس پر پورے خطے کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد اب سیاسی سرگرمیوں کا مرکز آزاد جموں و کشمیر بن چکا ہے۔ ہر شہر، ہر قصبے اور ہر حلقے میں انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، امیدوار گھر گھر جا رہے ہیں، ووٹروں کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس تمام سیاسی ہنگامے کے درمیان ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہے: کیا اس بار بھی کوئی جماعت اپنے بلبوتے پر حکومت بنا سکے گی یا پھر آزاد امیدوار ایک بار پھر اقتدار کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ آزاد کشمیر کی سیاست کی ایک منفرد روایت یہ بھی رہی ہے کہ یہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہی فیصلہ کن کردار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے امیدوار بھی حکومت سازی کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماضی کے انتخابات اس بات کے گواہ ہیں کہ کئی مرتبہ کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ ایسے میں چند آزاد امیدواروں کی حمایت نے فیصلہ کیا کہ حکومت کون بنائے گا اور اپوزیشن میں کون بیٹھے گا۔ اس لیے اس بار بھی سیاسی مبصرین کی نظریں صرف جماعتوں پر نہیں بلکہ ان آزاد امیدواروں پر بھی مرکوز ہیں جو کسی جماعت کے انتخابی نشان کے بغیر میدان میں اترے ہیں۔ اگر اسمبلی کی ساخت پر نظر ڈالیں تو آزاد کشمیر اسمبلی کی مجموعی نشستیں 53 ہیں۔ اس میں سے 33 عام نشستیں جبکہ باقی نشستیں خواتین، علماء، مشائخ اور ٹیکنوکریٹس اور بیرون ممالک میں مقیم آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے مخصوص ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے کم سے کم 27 ارکان کی حمایت ضروری ہوتی ہے، اور یہی وہ جادوئی عدد ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہر سیاسی جماعت اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی جماعت کو 33 میں سے اتنی نشستیں نہ مل سکیں کہ وہ مخصوص نشستوں کے ساتھ 27 کی تعداد پوری کر لے تو پھر وہ آزاد امیدواروں کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی مہم کے دوران اگرچہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں، لیکن پس پردہ ہر جماعت اپنے حلقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں آزاد امیدوار مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہی امیدوار نتائج آنے کے بعد سیاسی منظر نامہ بدل سکتے ہیں۔ اس انتخابات میں ووٹرز کے سامنے بھی کئی بڑے سوالات موجود ہیں: مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے نرخ، ترقیاتی منصوبے، گڈ گورننس، صحت اور تعلیم کی سہولیات اور روزمرہ زندگی سے جڑے وہ مسائل جنہوں نے عام شہری کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ذریعے عوام کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ ان کے مسائل کا حل نکالیں گے، لیکن دوسری طرف عوام بھی پہلے کی نسبت زیادہ باخبر دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے ووٹرز کا کہنا ہے کہ اس بار صرف نعروں پر نہیں بلکہ امیدواروں کی کارکردگی اور صلاحیت پر ووٹ دیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس انتخاب کا سب سے دلچسپ مرحلہ شاید پولنگ کے بعد شروع ہوگا۔ اگر نتائج منقسم آئے تو سیاسی ملاقاتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آزاد امیدواروں سے رابطے ہوں گے، حمایت حاصل کرنے کی کوششیں ہوں گی اور چند نشستیں پوری حکومت کی قسمت کا فیصلہ کریں گی۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ منظر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی آزاد امیدوار بعد میں کسی بڑی جماعت میں شامل ہو کر حکومت سازی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں اصل سیاست کبھی کبھی پولنگ کے دن کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی نتائج آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں اس بار کا انتخاب بھی غیر معمولی
اہمیت اختیار کر گیا ہے؟ کیا کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل کر کے تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دے گی، یا پھر ایک بار پھر آزاد امیدوار اقتدار کے ایوانوں میں سب سے اہم شخصیت بن جائیں گے؟ اس سوال کا جواب چند دن بعد بیلٹ باکس سے نکلنے والے نتائج دیں گے۔ آزاد کشمیر کا یہ انتخاب صرف نشستوں کی جنگ نہیں، بلکہ سیاسی حکمت عملی اور حکومت سازی کے ایک بڑے امتحان کا نام ہے۔ ممکن ہے ووٹرز اپنا فیصلہ پولنگ سٹیشن پر دے دیں، لیکن اصل فیصلہ شاید اس وقت ہوگا جب کامیاب امیدوار اسمبلی کے اندر اپنی صف بندی کریں گے۔ تبھی واضح ہوگا کہ حکومت کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں جائے گی، یا پھر ایک بار پھر آزاد امیدوار اقتدار کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے کر کنگ میکر ثابت ہوں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کوئی ایک حکومت واضح اکثریت حاصل کرے گی، یا پھر آزاد امیدوار ایک بار پھر ایک اہم کردار بن جائیں گے۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہنگول نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔